بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم اپنے اسٹڈی سرکل کا آغاز بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی ڈیلے کے کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین ذرا آج مختلف شیئر ہوگی۔ تو ہم جس قرآن مجید کی آیت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہوگی۔ یہ سورہ احزاب کی 70 اور 71 ورسز ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ Believers, fear God and speak the truth. As a result, He will set right for you the consequences of your deeds and forgive your sins. اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور سچی بات کہو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے نتائج کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ خواتین حضرات، یہ تو ایک اتنی اہم اور بنیادی ہدایت ہے دین کی کہ سچ بولنا ہے ہر لحاظ سے، اور سچ بولنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، یعنی نتائج کے لحاظ سے پھر آپ کے جو اعمال ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بالکل درست ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ سچ بولنے کے نتیجے میں نقصان ہو، لوگ بھی ناراض ہو جائیں، لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلے گا، دنیا میں اگر نہیں نکلے گا تو آخرت میں تو لازماً یہ نکلے گا کہ خداوند تعالیٰ آپ کے معاملات کو درست کر دیں گے۔ اور پھر جو سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یعنی سچ بولنے کے نتیجے میں اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے یا سچ بولنے کے نتیجے میں کسی بھی پہلو سے آپ کو کمپنسیشن کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں فکر نہ کریں، کیونکہ خداوند تعالیٰ کی جو یہ کمپنسیشن ہے یہ ایکسٹراڈنری ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اس سچائی کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ان گناہوں کے حوالے سے جو بھی کمی اور کوتاہی ہوئی ہے اس میں انسان، ظاہر ہے انسان سے خطا ہو جاتی ہے، وہ خطا ایک ایسی چیز ہے کہ جو آئے دن ہوتی رہتی ہے، اور پھر اس میں ظاہر یہ پہلو بھی ہوتا ہے کہ انسان اس پہ قابو پاتے پاتے اس کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن خداوند تعالیٰ کی یہ بہت بڑی عنایت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدھی صاف اور کھری بات اگر آپ کرو گے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ درست ہوں گے بلکہ خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ نتیجے کے اعتبار سے تو ان کو درست کر ہی دے گا، لیکن اس کے نتیجے میں، اس کے صلے میں جو ہمارے سیئات ہیں، ہمارے جو مائنر سنز ہیں، خداوند تعالیٰ ان سے بھی درگزر فرمائے گا۔ سیدھی اور صاف بات، سچ بولنا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے اور ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے اور ایسی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ خواتین حضرات، آپ یہ جانتے ہیں کہ تمام دنیا میں انسان کی جو ضمیر ہے، انسان کی جو شخصیت ہے، اور اس سے قطع نظر کہ انسان کا کس نقطۂ نظر سے تعلق ہے یا کس مذہب سے تعلق ہے، یہ وہ چیز ہے خواتین حضرات کہ جو انسان کو ایسی طرف لے جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، ان کی جو رحمت ہے وہ آپ کے اوپر آپ کو سمٹے ہوئے ہے، آپ کو سمیٹے ہوئے ہے، آپ کو لپیٹے ہوئے ہے۔ سچی بات کا جو ہمیں دنیا کے اندر جو سب سے بڑا صلہ ملتا ہے خواتین حضرات، یوں سمجھ لیجیے، یا انٹرپرسنل ریلیشن شپس کے اندر جو ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے یا آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے، وہ ہے ٹرسٹ، یعنی ٹروتھفلنس کریٹس ٹرسٹ۔ سچائی، سچ بولتے ہیں آپ کو، اگر آپ کو لوگوں وہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ سچا آدمی ہے اور سچ ہی بولے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو وہ کبھی بھی آپ پر بد اعتمادی نہیں کریں گے، لوگ کبھی بھی آپ کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کریں گے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ اگر غلطی بھی ہوگی تب بھی آپ سچائی سے غلطی کا اعتراف کر لیں گے، اگر غلطی نہیں بھی ہوگی تب بھی جو بات آپ کے نوک زبان پہ آئے گی وہ ہمیشہ صحیح ہوگی۔ تو یہ جو ٹرسٹ کا بلڈ اپ ہونا ہے، ٹو بی اے پرسن ہو از آلویز ہو کین بی ریلائڈ اپون، ہو کین بی ٹرسٹڈ، یہ ایک بہت بڑا پلس ہے۔ اور جو خاص طور سے وہ لوگ جو لیڈرشپ کی پوزیشنز میں ہیں، ان کے لیے تو یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انڈسپینسیبل ٹریٹ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں اپنے تجربے سے بھی اور بہت سارے اور لوگوں کے تجربے سے بھی کہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہم میں سے ہر آدمی ہوتا ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ لیڈرز وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے ذمہ غفیر ہو، نہیں، لیڈرشپ کی پوزیشن وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے سرکل آف انفلوئنس میں، آپ کا وہ چھوٹا ہو سکتا ہے، وہ بڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ سرکل آف انفلوئنس ہر ایک کا ہوتا ہے۔ اس سرکل آف انفلوئنس کے تحت آپ کے کردار کو دیکھ کے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ دے ڈو گیٹ انفلوئنس۔ اس وجہ سے یہ مت سمجھیے گا کہ یو آر ناٹ اے لیڈر، نہیں، ایوری سنگل پرسن از ان اے پوزیشن آف لیڈرشپ۔
صرف اٹس جسٹ اے میٹر آف ریئلائزنگ دیٹ اینڈ اٹس اے میٹر آف بیہیونگ in such a way that you realize کہ بھائی آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اس طرح کی ہے کہ you have to uphold the cause of the truth. اس لیے میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جو ہم عدالت میں ایک انڈرٹیکنگ دیتے ہیں نا کہ I'll speak the truth, nothing but the truth، یعنی سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا، یہ تو اصل میں ہماری زندگی کا موٹو ہونا چاہیے، نہ کہ صرف عدالت کی ایک انڈرٹیکنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اسی سچائی کی آزمائش سے میں ہم گزار رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو سچ بولنے کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر آسانی پیدا ہو، آسانی کے ساتھ آپ یو آلویز جسے کہتے ہیں نا کہ انوالنٹری طور پہ یو ٹرائی ٹو اسپیک دا ٹروتھ، تو اس کا سب سے آزمایا ہوا نسخہ یہ ہے کہ آپ سچ اور حق کے تلاش کرنے والے بن جائیں. When you become a seeker of the truth, when you become a seeker of the truth, it becomes very easy or rather less difficult, I would say, آپ کو جھوٹ بولنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا and it would become less difficult for you کہ آپ سچائی کے حوالے سے کوئی آپ ایسی بات کریں جو سچائی سے ہٹی ہو. آپ کے لیے ذرا مشکل یہ چیز ہو جائے گی کہ آپ جھوٹ بولیں. اس وجہ سے اپنے آپ کو سچائی کا سچائی کی جو شاہراہ ہے اس پہ چلائیے. اس میں آپ کا جو سفر ہے وہ جیسا بھی ہو، بہرحال وہ ایسا سفر ہوگا کہ جو آپ کو، جس میں آپ کے لیے سب سے بڑی جو دنیا کی حقیقت ہے یا سب سے بڑی جو دنیا کی یوں سمجھ لیں کہ جو چیریشڈ حقیقت ہے وہ سچ ہے. سچ اصل میں اگر آپ غور کیجئے تو زمین پر خدا کا نمائندہ ہے، کیونکہ خدا الحق ہے. He is the truth. There is no greater truth than God himself. جب آپ سچ کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دنیا میں جو خدا کا ایک نمائندہ ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا یہ رویہ ہے جو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. سچ کے بارے میں ظاہر ہے کہ جو یہ پہلو ہے، یعنی سچ اور عدل جو ہیں یا سچ اور حق اور انصاف، یہ بالکل جڑے ہوئے ہیں. آپ جب انصاف کرتے ہیں، جب آپ سچ بولتے ہیں تو اصل میں آپ اس انصاف کی ترازو پہ قائم ہو جاتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو اور اس کائنات کو بنایا ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اس دنیا کو بنایا اور اس میں ایک میزان رکھی، جیسے سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، تو اللہ تطغوا فی المیزان، اور یہ کہا گیا کہ اس میزان سے سر منہ برابر آپ نے انحراف نہیں کرنا. سچ بات کو، حق بات کو، ٹھیک بات کو ہمیشہ کہنا ہے، چاہے اس سے آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. اور دیکھیے قرآن مجید کی جو اس میں سب سے بڑی ہمارے لیے پیغام ہے، جس سے بڑا کوئی پیغام آپ شاید تصور بھی نہ کر سکیں، وہ یہ ہے کہ اپنوں سے تو سچ بولنا ہی ہے، بیگانوں سے حتیٰ کہ دشمنوں سے بھی آپ نے سچائی کا اور عدل کا مظاہرہ کرنا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی جو دشمنی ہے تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اختیار کرو. اس کے ساتھ بھی آپ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اس کے ساتھ بھی عدل کا رویہ ہو، سچائی کا رویہ ہو، صحیح رویہ ہو، اس لیے کہ یہی تقوی کی نزدیک ہے. تو سچائی خواتین حضرات، سچ جو ہے یہ اتنی اٹل اور اتنی ایسی زبردست چیز ہے کہ یہ انسان کو بے خوف بنا دیتی ہے. یعنی سوائے اللہ کے اس کو کسی کا خوف نہیں رہتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کا خوف نہ رہے تو بے دھڑک سچ بولیے، اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ ہے یہ اس سچ کے نتیجے میں آپ کو خدا کی تائید حاصل ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں خدا کے علاوہ کسی کو خوش کرنا کسی بھی پہلو سے ذرا سا بھی موجود ہے تو وہ ہمیشہ انسان کے لیے کھٹکے کی بات بنے گا، اور وہ ہمیشہ سے انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرے گا کہ اگر کبھی جھوٹ بولنے کا موقع آئے یا چھوٹا موٹا بات کو ایگزیجریٹ کرنے کا تو وہ سب اس کو پھر روا رکھیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ دیکھیے جو جھوٹ بولنا ہوتا ہے یا سچ کے خلاف رویہ ہوتا ہے، اس کی بہت سارے لیولز ہیں. ایگزیجریشن اس کا ایک لیول ہے، ڈسٹارٹ کرنا اس کا ایک اور لیول ہے، سچائی اور اچھائی کو خلط ملط کرنا، انٹرمنگل کرنا، یہ بھی ایک لیول ہے جو اس کے خلاف جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے یوں سمجھیے کہ آپ جب اوور اسٹیٹ کرتے ہیں یا انڈر اسٹیٹ کرتے ہیں تو جیسے یہ سچائی کے خلاف جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ جو ہیئر سے پہ یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ آپ جب رپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو یہ بھی سچائی کے رویے کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ہم جب بھی کوئی انڈرٹیکنگ دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے کسی بھی فارم میں ہو، وہ کسی ٹیکس فارم میں ہو سکتی ہے، وہ کسی ایسے فارم سے متعلق ہو سکتی ہے جہاں آپ کسی ادارے میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، ان سب میں آپ کی ظاہر جو قوائف ہیں، جو آپ کی جو بایو ڈیٹا ہے وہ پوچھا جاتا ہے. اس میں ڈیٹ آف برتھ سے لے کے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دے رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کے اندر ہر حال میں آپ کو صحیح بات لکھنی ہے، درست بات لکھنی ہے، کیونکہ یہی درست بات، جیسے میں نے کہا، یہ زمین پر خدا کی نمائندہ ہے. سو آئیے ہم اب
اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آج اس حدیث کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے اس وقت ڈسپلے ہو رہی ہے، اور یہ جو روایت ہے خواتین حضرات، یہ مسلم میں بیان ہوئی ہے، صحیح مسلم میں۔ تو یہ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون كالرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله. نعمان bin Bashir stated that God's messenger said, Muslims are like one body of a person. If the eye aches, the whole body aches. And if the head aches, the whole body aches. یعنی اس کا اردو میں مفہوم یہ ہوگا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسد واحد ہیں، they are like a single body. تو اگر کسی کی آنکھ دکھے گی تو اس کا پورا جسم بھی دکھے گا، اسی طرح سے اگر اس کا سر دکھے گا تب بھی اس کا پورا جسم دکھے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا ایک بڑا دل نواز طریقہ ہے یہ بات کو بتانے کا کہ دیکھیے یہ جو فریٹرنیٹی ہے انسانوں کی فریٹرنیٹی کے اندر، جو اہل ایمان کی جو فریٹرنیٹی ہے، اس کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ کتنی غیر معمولی اس کی حیثیت ہے، کیونکہ آپ کو اپنے بلیورز کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، یو آر لائک اے فیملی، آپ ایک خاندان ہیں، ایک خاندان۔ اور ایک خاندان جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ایک جسد واحد ہے، ایک سنگل باڈی۔ اور جیسے ایک جسد واحد کے اندر، ایک باڈی کے اندر جب کوئی بھی حصہ بیمار ہوتا ہے یا درد ہوتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر میری آنکھ کو درد ہے تو صرف آنکھ کو محسوس ہو رہی ہے، پورا جسم جو ہے اس کا افیکٹڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف سر ہی محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن پورا کا پورا جسم اس چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ جب مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے گوشے میں کہیں بھی کوئی پرابلم ہو، کہیں پہ بھی کسی کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے یا وہ کسی مزری سے گزر رہا ہو، تو یہ تصور کرنا چاہیے کہ جیسے ایک جسد واحد ہے، ایک جسم کا حصہ ہے، اگر اس میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہی تکلیف آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ یعنی دیکھیں اتنا زبردست یہ ایک بردرہڈ کا کانسیپٹ ہے، ایک گلوبل بردرہڈ کا، کہ جہاں جہاں پائے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا نا سورہ حجرات میں، کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، مومنین ہیں، وہ بھائی بھائی ہیں۔ اس کو قرآن ایسے بیان کرتا ہے، اور اس وجہ سے یہ بھائی بھائی ہونے کا تصور کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور جہت دے دی، اس کو ایک اور پہلو سے بیان کر دیا کہ یو آر لائک اے سنگل باڈی، ایک جسد واحد ہے۔ تو اس چیز کو محسوس کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور سے ہمارا جو رویہ ہے وہ، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم سیلفش ہو جاتے ہیں، ہم خود غرض ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں زیادہ فکر ہوتی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں۔ یعنی اٹس ناٹ کہ یہ غلط ہے، لیکن اگر یہی آپ کی زندگی کا مقصد بن کے رہ جائے اور یو آر ناٹ ایبل ٹو لک بیونڈ یور اون نیڈس اینڈ یور اون فیملی، تو پھر یہ ایک تشویش کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سے بیونڈ دیکھیں، اور وہ بیونڈ دیکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو محسوس کریں۔ آپ کو یو شوڈ ریئلائز واٹ از گوئنگ آن اراؤنڈ یو۔ It's not just that what is going around inside you, you are among your family and friends or people who are close to you, but outside. کیونکہ دیکھیے سارے مسلمان، سارے مومنین کے بارے میں یہ روایت کہتی ہے کہ وہ ایک جسد واحد ہیں، they're like a single body۔ تو یہ آپ کا دیکھیں ہورائزن کتنا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر براڈن کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک مائوپک ویژن میں بیٹھے ہوئے اور ایک دم سے کینوس کو وسیع کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے، اور آ کے ہی بتایا کہ دیکھیے یہ سب کے سب جتنے اس دنیا میں مسلمان پائے جا رہے ہیں، آپ سے ان کا ایک تعلق ہے، آپ ایک فریٹرنیٹی ہیں، اور اس تعلق کے نتیجے میں کبھی نہ بھولیے گا کہ اگر وہ پریشان ہیں تو وہ انہی کی پریشانی ہے، نہیں وہ پرائی پریشانی نہیں ہے، وہ آپ کی بھی اتنی بڑی پریشانی ہے، آپ کو بھی اتنا ہی دکھ ہونا چاہیے دوسروں کی پریشانی کا۔ تو یہ جو اخوت ہے، یہ جو بھائی چارہ ہے، یہ جو بردرہڈ ہے، یہ ایکسٹراڈنری ہے جو کریٹ کرتا ہے۔ اچھا ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ قرآن ایک اور موقع پہ اس کا جو دائرہ کار ہے وہ اور وسیع کر دیتا ہے۔ یہاں تو یہ بتایا گیا نا کہ اہل ایمان ایک باڈی ہے۔ قرآن ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی مسلمانوں کے بجائے انسانیت کو کے پہلو سے خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا جو پیرنٹس ہیں وہ ایک ہیں، آدم اور حوا، اور اس وجہ سے کبھی اپنے کسی کو دوسرے پر فوقیت نہ سمجھو یا برتر نہ سمجھو۔ اور اسی آیت میں آگے جا کے فرمایا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی برتر ہے
تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاص قبیلے سے تعلق ہے یا خاص رنگ ہے یا خاص اس کی نسل ہے یا اس کے اندر کوئی اور امتیاز پایا جاتا ہے، بلکہ وہ خداوند تعالیٰ سے کتنا قریب ہے، اور اس کا جج بھی خدا خود ہے، ہم نہیں ہیں اس کے جج۔ تو دیکھیے خداوند تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ اس دائرہ کار کو مسلمانوں سے وسیع کر کے انسانوں تک لے آتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ جو یہ ناٹ جسٹ the Muslim fraternity that we have to think about, we have to think about this global fraternity جس میں تمام انسان پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ آپ ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو یہ دیکھیں ایک فیملی آپ بن جاتے ہیں۔ کہیں بھی اس فیملی میں کوئی پرابلم ہے تو وہ پرابلم آپ تک ٹرانسفر ہونی چاہیے، آپ کو وہ تکلیف ہونی چاہیے۔ اس وقت دیکھیں دنیا میں، یمن میں مثال کے طور پہ، یا سیریا میں، یا آپ اس وقت یوکرین میں دیکھ رہے ہیں، چائنا میں آپ دیکھ رہے ہیں، بعض کیلیفورنیا کے ریموٹ جنگلات میں دیکھ رہے ہیں سچویشن ہے، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، کہیں فیمائن ہے، کہیں وار ہے، کہیں پاورٹی ہے۔ تو یہ ایک گلوبل فنامنا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ آپ ایک گلوبل سٹیزن ہونے کے ناطے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو پرواہ ہم سب کو ہونی چاہیے کہ ہم اس انسانیت کا حصہ ہیں، اور اس کا ایک اور سب سیٹ ہے بلیورز کا، ہم ان بلیونگ افراد کا بھی حصہ ہیں۔ تو ہمارا جو رول ہے وہ یعنی اس سے آگے ہونا چاہیے جتنا ہم اب امیجن کرتے ہیں، اور ہم اپنی پریشانیوں ہی میں کھو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس سے جو ہمیں درس غالباً ہمیں پیغمبر جو دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ دنیا کے غموں کو دیکھیں گے تو آپ اپنے غم بھول جائیں گے، دنیا کی پریشانیوں کو دیکھیں گے تو یو ول forget your own worries. یعنی if you want to forget your own worries, just see how worrisome and how much a precarious condition the rest of the world is. تو وہ چیزیں جو ہیں آپ کے اندر، یعنی دوسروں کی خوشی شیئر کرنے میں، دوسروں کا غم شیئر کرنے میں، یہ ایک ڈائیورسٹی پیدا ہوتی ہے، ویگانٹی پیدا ہوتی ہے کہ آپ اپنا غم بھول جاتے ہیں اور اپنی پریشانیاں آپ کو یاد نہیں رہتی جب آپ دوسروں کی پریشانیاں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی ہمارے ویژن کو اتنا براڈ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اگر اپنی انسٹنکٹس پہ چھوڑ دیے جائیں تو we will just run in our own directions without realizing what others what rights others have on us. So آئیے ہم اب اپنے اس اسٹڈی سرکل کے تیسرے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو تیسرا سیگمنٹ ہے جو بائبل اسٹڈی سیگمنٹ ہے، اس میں جو ہم چیز آج ہم پڑھیں گے وہ forgiveness کے بارے میں ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جو گاسپل آف لوک چیپٹر نمبر 17 ورسز 3 to 6 میں ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ give attention to yourselves. If your brother does it wrong, say a sharp word to him, and if he has sorrow for his sin, let him have forgiveness. And if he does you wrong 7 times in a day and 7 times comes to you and says, I have regret for what I have done, let him have forgiveness. And the 12 said to the Lord, make our faith greater. یہ 12 وہی ہیں جو disciples ہیں Jesus کے۔ And the Lord said, if your faith was only as great as a grain of mustard seed, you might say to this tree, be rooted up and planted in the sea, and it would be done. تو آپ کو بخوبی اب اندازہ بھی ہو گیا ہوگا، اور آپ کی جو یہ بائبل کو پڑھنے کے نتیجے میں جو ایک انسان کا ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے اسکرپچرز کو پڑھنے کا، اس سے بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، خاص طور سے حضرت مسیح جو ہیں، وہ کیسے خوبصورت طریقے سے چھوٹی سی مثالیں دے کے، تمثیلیں بیان کر کے انسانوں کے اندر جو مختلف کمزوریاں ہیں ان کو وہ درست کرتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ بھئی اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو چلیں آپ اس کو متنبع کریں، لیکن اگر وہ پشیمان ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو معاف کر دیں۔ یعنی پشیمانی کا مطلب کیا ہے کہ he really feels sorry or she really feels sorry that he or she has done something wrong. اور پھر دیکھیے کیا کہا، if he does you wrong 7 times in a day and 7 times comes to you and says, I have regret for what I have done. یعنی 7 مرتبہ وہ غلطیاں کرتا ہے، 7 مرتبہ آپ کے پاس آ کے معافی مانگ لیتا ہے اور پشیمان ہو جاتا ہے، he is ashamed or she is ashamed، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کہتے ہیں let him have forgiveness۔ اور پھر وہ انہی ڈسائپلس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ، یعنی وہ حضرت مسیح، یہاں پہ لارڈ سے مراد حضرت مسیح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا جو ایمان ہے ان کو مضبوط کیجیے۔ اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو فیتھ ہے، اگر it is only as great as the mustard seed، یعنی چھوٹا سا جو رائی کے برابر دانہ ہوتا ہے، تو تب بھی اگر اتنا معمولی بھی ہے اور تب بھی آپ کسی درخت کے پاس آپ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ be rooted up and planted in the sea, it would be done۔ یعنی یہ صرف مثال دے کے سمجھایا ہے کہ یہ اتنا تناور درخت ہے، اور اس تناور درخت کو آپ کہتے ہیں کہ اٹھو یہاں سے اپنی جگہ اور جاؤ اور پانی میں جا کے پلانٹ ہو جاؤ، تو وہ ایسا ہو جائے گا۔
آبویسلی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا عملاً ہو جائے گا. بتانے کے لیے ایک ناممکن کام جو ہے، یعنی ایک چیز کو اپروو کر کے آپ اسی میں تو نہیں پلانٹ کر سکتے نا. تو یہ تمثیلاً بتایا گیا ہے کہ something which is seemingly impossible, you can do that if you even have a faith as small as that of a mustard seed. رائی کے برابر کا بھی اگر ایک دانہ آپ کے برابر آپ کا ایمان ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو حضرت مسیح اصل میں بتا ہی رہے ہیں کہ جو انسان کے اندر forgiveness ہے، اور یہ جو forgiveness کی کوالٹی اور ٹریٹ ہے، یہ اس کو اتنا زیادہ مضبوط کر دیتا ہے انسان کے ایمان کو کہ وہ گویا کے ہونے کا تو شاید ایک رائی کے برابر ہو، لیکن اس کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا امپیکٹ یو کین فیل. سو جس چیز کو انہوں نے ایک اور چیز کو اسٹریس کیا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ شخص پشیمان نہیں ہے تو چلیں پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر وہ پشیمان ہے تو اگر وہ 7 مرتبہ آ کے بھی 7 مرتبہ غلطی کرتا ہے، 7 مرتبہ آ کے آپ سے معذرت کر لیتا ہے، اپولوجائز کرتا ہے، ہی میکس اپ فار ہز مسٹیک، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کہتے ہیں لیٹ ہم ہیو فورگیونیس، تو پھر آپ اس کو معاف کر دیجیے. اس لیے کہ یہ ایک انٹروسپیکشن ہے کہ یہ غلطی جہاں دوسروں سے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ معافی کے متقاضی ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ غلطی ہم سے بھی تو ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ ہم سے ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کریں، اور جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ معاف کریں اور معافی جب نہیں مل رہی ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہم بھی فرسٹریٹ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ جس چیز کا آپ اوروں سے تقاضا کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ اگر اس جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کرتے. یعنی جیسے آپ دوسروں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا آدمی اگر پشیمان ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، تو خود اپنے بارے میں سوچیے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ پشیمان ہیں، you're ashamed or embarrassed what you did، تو آپ چاہیں گے کہ دوسرا آپ کو معاف کر دے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی رویہ آپ کو اپنے بارے میں بھی رکھنا چاہیے. تو یہ forgiveness ایک ایسی چیز ہے خواتین حضرات کہ جو یعنی ایک اتنی بڑی چیز ہے، کہنے کو تو یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر آپ سچ پوچھیں کہ اجتماعی زندگی کا ایک بہت بڑا جو پلر ہے وہ یہ forgiveness ہے. اور اجتماعی زندگی سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ نہیں کہ آپ بہت بڑے پارٹی کے ممبر ہیں کہ سیاستدان ہیں، نہیں. اجتماعی زندگی سے مراد آپ کی جب فیملی ہے تو اجتماعی زندگی شروع ہوگی. As soon as you enter a family, and a person is always born in a family, آپ فیملی کا تو پارٹ ہمیشہ سے ہیں، تو یہ آپ کی وہ منیمم اجتماعیت ہے. That is the smallest bit of collectivity that you start with. تو اس میں آپ کو بہرحال if you want to، اگر آپ you're not living alone، جو کہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا، you're always living amongst people، تو اس کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ just move ahead. اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو don't beat about، don't make it more prominent، یا اس کو شرمندہ کرنا اس شخص کو، یا بار بار اس کو یاد کرانا. یعنی اکثر اوقات وہ جو غلطی اور forgiveness کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی کمزوری ہوتی ہے. ہاں ایکسیپشن ضرور ہوتی ہیں، جب کوئی ایسا شخص ہے کہ جو who doesn't deserve forgiveness، who doesn't I mean he's not worthy of being forgiven، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہاں قرآن مجید obviously اس کی بات نہیں کر رہا، یہ تو یا اسی طرح سے بائبل کا جو یہ مقام ہے یہ بات نہیں کر رہا. یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی سے غلطی ہوئی ہے اور وہ شرمندہ ہے اپنی غلطی، 7 مرتبہ غلطیاں کر کے 7 مرتبہ شرمندہ، اس کا مطلب ظاہر ہے کہ جتنی مرضی بھی یہ دفعہ ہو، اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے تو کوشش کرو کہ آپ اس کو معاف کر دیں. معاف کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ معاف کرنا جو ہے یہ کوئی کمزوری نہیں ہے. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے معاف کر دیا تو شاید this is an expression of weakness. No, this is not. معاف کرنا جو ہے ہو سکتا ہے یہ لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو کم تر کر دے، لیکن اللہ کی نگاہ میں معافی آپ کو برتر کر دیتی ہے. It elevates you in the eyes of God. So کوشش کیجئے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ یہ رویہ رکھنا چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو معاف کرے، تو آپ بھی لوگوں کے قصوروں کو معاف کیجئے، ہم بھی لوگوں کے قصوروں کو معاف کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے خاص کار ہیں، تو جو لوگ ہم سے معافی کے خاص کار ہوتے ہیں تو لیٹس ریٹرن دیٹ فیور ایز ویل ٹو دیم. اور اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اگر کوئی آدمی he wants to make up or she wants to make up for the evil that he or she did، تو don't just become adamant کہ نہیں میں نے معاف نہیں کرنا. اگر اس کا موقع آ گیا کہ واقعی وہ شخص پشیمان ہے، شرمندہ ہے، تو آئی تھنک یہ وہی ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ یہاں اپنی ایگو پہ قابو پائیں. اسی ایگو ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، اور forgiveness کے راہ میں جو چیز آتی ہے سب سے زیادہ وہ آپ کی انا ہے، وہ آپ کی ایگو ہی ہے. تو اس انا کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کر دینا اور ایک اپنے اندر میگنینٹی پیدا کرنا، اپنے اندر ایک اعلیٰ ظرف پیدا کرنا، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور پیغمبروں کے طریقے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. سو آئیے ہم اب
اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں عام طور سے ہم کسی نہ کسی موضوع پہ ڈسکشن کرتے ہیں جو ماڈریٹڈ ہوتی ہے. آج ہم اس موضوع پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ یہ ہے اوور کمنگ ایروگنس. یعنی یہ جو جیسے انا ایک از اے پرابلم، اسی طرح سے ایروگنس، تکبر، غرور، پرائڈ، وینٹی، ہاٹینس، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے شرف سے، انسان کی جو حیثیت ہے اس سے گرا دینے والی ہے. تو آئیے ہم ایک دوسرے سے سیکھیں، جانیں کہ ہاؤ کین وی اوور کم ایروگنس، واٹ آر دا ٹولس، what are some of the suggestions that we can give to each other in order to overcome this evil trait. So over to you, Mariam. Thank you very much, Dr. Saleem. Our first raised hand is by Ghazal. Ghazal, please go ahead. Thank you so much. Assalamu alaikum, Dr. Shehzad. While thinking about this topic, میں سوچ رہی تھی کہ I try to be vigilant کہ میرے اندر یہ arrogance کی ٹریٹس نہ پیدا ہوں، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری یہ ٹریٹ یا ہمارا یہ رویہ دوسروں کو ہم ایز این ایروگنٹ پرسن نظر آتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے رویے اور اپنی چیزوں کے بارے میں اویئر ہوں کہ آپ کے اندر یہ نہیں ہے. اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کی خوشی میں خوش نہ ہونا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، یا اپنے بارے میں ایک ایگزیجریٹڈ سینس رکھنا کہ میں امپورٹنٹ ہوں یا میری ایبلٹیز دوسروں سے بہتر ہے. سو دیر از اے لانگ لسٹ آئی وڈ سے کہ جو ان ٹریٹس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، اور ہم سب کے اندر یہ آئی تھنک پائی جاتی ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ دعوتوں میں دیر سے پہنچتے ہیں، یا انویٹیشن جب ملتے ہیں سوشل گیدرنگس کے تو وہاں پر دیر سے پہنچتے ہیں، اور اکثر یہ فیلنگ یہی آتی ہے کہ دوز ٹائپ آف پیپل نیڈ دیٹ کائنڈ آف امپورٹنس کہ ہم آخر میں آئے ہیں یا ہم دیر سے آئے ہیں تو ہمیں امپورٹنس دی جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہر روز ہمارے رویوں میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. سو میں کوشش کرتی ہوں، اور آپ کے اس ٹاپک کے بعد اور احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں ہر وقت ویجیلنٹ رہنا ہے. اور دوسری چیز جو ایک میں ذہن میں رکھتی ہوں وہ یہ کہ اگر میں غلطی پر ہوں تو میں ایڈمٹ کر لوں، چاہے وہ مجھے بچوں سے معافی مانگنی پڑے یا مجھے embarrassing سچویشن میں ایڈمٹ کرنا پڑے that I was wrong. بٹ slowly and slowly somehow اب دل پہ بوجھ نہیں رہتا. اگر میں ایڈمٹ کر لوں کہ میں غلطی پر تھی تو میرے دل پر بوجھ نہیں رہتا. ہاں تھوڑی سی وقتی طور پر شرمندگی ضرور ہوگی، but I find it far more better than being arrogant. So that's my 2 cents. شکریہ. بہت اچھا آپ نے بتایا، اور خاص طور سے جو آپ نے یہ بتائی کہ جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا جو ہے ایک بڑا مشکل کام ہے، اور عام طور سے ایروگنس یا ایگو ہی انسان کی ان غلطیوں سے انسان کو یعنی ایروگنٹ رویے کی طرف ابھارتی ہے. سو اس کو قابو کرنا اور اس کو ان چیک رکھنا، کیونکہ جیسے ابھی ہم نے گفتگو بھی کی کہ سچائی کی تلاش اصل چیز ہے، اور سچ بولنا. جب آپ غلطی مانتے ہیں تو یہ بھی اعتراف حق ہے، یہ بھی سچائی کا اعتراف ہے، اس لیے یہ سچ ہے نا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو وہ یہ اسی کی کورولری بھی ہے. So thank you very much. Thank you. We currently don't have raised hands right now, but I was going to say from my perspective, I feel like I make so many mistakes on a day-to-day basis that just remembering everything kind of keeps you very much grounded, because you're like, right. Humans are so faulty, so like what is there to be arrogant about? Absolutely. So یہ تو مریم آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ it cuts you to size actually. اگر ہم اپنی غلطی کی طرف توجہ دیں اور اپنی جو فلاز ہیں جو ہم سب کو پتہ ہیں، تو ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، اور جو ہم دنیا کے سامنے پوز آر سیلز اور جتنے ہم فن خوان بن جائیں، لیکن خدا ہمیں جانتا ہے ہمارے جو اسکل سیٹ کے اندر جو فلاز ہیں، جو شارٹ کمنگز ہیں. اس وجہ سے the more we keep an eye on our shortcomings, the more it keeps us in check. کہ ہمیں اپنے آپ کو should not brag about ourselves، یا اس لیے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ حرکتیں ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ بعض دفعہ انسان کی جو رزوم ہوتا ہے، یعنی جو ایروگنس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے، وہ ویلتھ ہو سکتی ہے، وہ فیم ہو سکتا ہے، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ کوئی ٹیلنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کے لیے جس طرح سے یہ دینا کوئی مشکل نہیں تھا، وہ آپ سے چھین بھی سکتا ہے.
اور اس کی کتنی مثالیں ہیں اس دنیا میں ہمارے سامنے کہ وی ہیڈ پیپل ہو ور ویری ٹیلنٹڈ, وی سو پیپل ہو ور آن دا زینتھ آف دیئر career, of their professional career, and then something happened and they came down and out ہو گئے بالکل. تو یہ جو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اکڑتے ہیں, یہ اگر ہم سمجھیں نا کہ یہ مطلب they have been gifted to us by God, یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. Basically we have not earned them, it's just a blessing of God and he can take this blessing away. اور اس وجہ سے جب آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو اور زیادہ I think we will understand. ایک اور ٹپ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے which I often discuss also and try to practice as well, وہ یہ ہے کہ one of the things that keeps us in slightly, ہم اپنے ایئر میں ہوتے ہیں نا, we have our own swagger so to speak, تو to greet the person before other person even thinks of greeting you. یعنی جیسے آپ کسی کو ملیں, whether he is a subordinate or he is a junior to you or maybe a child, one thing to check your arrogance is to greet him or her by assalamu alaikum, یا ہاتھ ملا کے, یا جو بھی اس کا طریقہ ہے. You take the initiative. Instead of the other waiting for the other person to take the initiative, one thing that has a practical impact on us vis-a-vis checking our arrogance is to be the first one to greet the person. خاص طور سے اگر آپ کا کوئی subordinate ہے اور یا آپ سے عمر میں چھوٹا ہے, جس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پہلے گریٹ کرے گا, یعنی ڈونٹ ویٹ. اور قرآن مجید کا تو ظاہر ہے یہ ہے ہی کہ یہ پیس کا کلمہ ہے, یہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا کلمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی زبردست بات کہی ہے اس سلسلے میں, اور یہ کہ یہ جو سلام ہے اور آگے بڑھ کے سلام کرنا ہے, یہ صرف ایکوائنٹنسز کے لیے تو نہیں ہے نا. سلم علی من, یعنی جو الفاظ آتے ہیں یہ کہ جس کو آپ ان کا جانتے ہیں, ومن لم تعرف, سلم علی من عرفت ومن لم تعرف, یعنی ان کو بھی آپ سلام کیجئے, گریٹ کیجئے کہ جن کو آپ پہچانتے ہیں, جو آپ کے جاننے والے ہیں, اور ان کی بھی which you don't know. تو مغرب اور مشرق میں آج کل یہ فرق پڑ گیا ہوا ہے کہ مغربی دنیا کے اندر یہ گریٹنگ از ریگارڈلیس آف whether you know someone or not. لیکن ہمارے ہاں اتفاق سے جب تک آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں, we don't greet that person, بلکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرا آدمی کہتا ہے یار پتہ نہیں شاید مجھ سے زیادہ ہی فرینک ہو رہا ہے, تو we take a step back. تو لیکن ہمیں جو مولانا اس میں رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, ہر ایک سے you wish peace and سلامتی. And I think this is one way of checking that inner arrogance. اور یہ آپ نے غزل میں بھی بڑی صحیح بات کہی تھی کہ ہمارا انسٹنکٹ ہے یہ, یعنی it's not that this is something, جیسے بھوک پیاس آپ کی انسٹنکٹ ہے, تو یہ جو فوقیت اپنے آپ کو ملنا ہے, تفوق کہتے ہیں نا اس کو, to be dominant on other people, to dominate other people, یہ ہماری انسٹنکٹ ہے. اور وہ جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہی ڈومینیٹنگ انسٹنکٹ جو ہے وہ ایروگنس بن جاتی ہے. تو کیپ اٹ ان چیک کے لیے ضروری ہے کہ we actually make that effort and think of different things to check that thing. So thank you very much. Thank you very much for the tips, Dr. Saleem. Imran Babar, you're up next. Please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایک چیز آئی تھنک جہالت جو ہے نا, یہ بھی ایک وجہ ہے ایروگینس کی. آدمی جب جاہل ہوتا ہے اس وجہ سے بھی ایروگینس آتی ہے. تو میرا خیال ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا, یہ اس طرح کے لیکچر اٹینڈ کرنا, یہ بھی آدمی کو جو ہے اپنے کینڈے میں رکھتا ہے, آدمی کو اپنی اوقات یاد دلاتا رہتا ہے, تو اس سے ایروگینس چلی جاتی ہے. میرے اندر ایروگینس شاید اس سے زیادہ کئی دفعہ امپیشنس, آئی تھنک دیٹس another kind of arrogance جو ہوتی ہے. تو میں اس کے اوپر ہمیشہ کوشش کرتا ہوں چیک رکھوں کہ that I don't get impatient with people. یہ بھی ایک اور طرح کی ایروگینس ہے. تو میرے خیال میں آدمی سیکھتا رہے اور ان کی صحبت اختیار کرے تو اس سے مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. امپیشنس جو ہے وہ اگر اس نوعیت کی ہونا کہ یو ڈونٹ لیٹ دی ادر پرسن اسپیک, اور آگے بڑھ کے آپ چاہتے ہیں بات کاٹنا یا اپنی بات کو منوانا, تو obviously this is one expression of that arrogance where you don't let the other person even come up with his own or her own conversational, جو ان کی ٹرن ہوتی ہے باری کرنے کی, you're always talking or trying to snub the other person. اور یہ امپیشنس تو خیر ہے ہی ہے, لیکن آگے بڑھ کے اس کے اندر وہ چیز جو ابھی نے بات کی نا کہ ڈومینیٹ ادر پیپل, تو یہ جو ڈومیننس ہے یہ ضروری ہے. اور یہ دیکھیے ایروگنس کا جو الٹ ہے وہ ہیوملٹی ہے, وہ عاجزی ہے. اسی وجہ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو بہت اسٹریس کرتے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, یعنی آپ کی جو
آپ کا جو طرز ہے چلنے کا، آپ کی جو گیٹ ہے، the way you walk، وہ زمین پہ بہت ہارن کرتے ہیں، ہلکا چلتے ہیں، جس سے یہ دوسرے کو محسوس نہ ہو کہ بھئی یہ بندہ اکڑ کے چل رہا ہے. یعنی آپ کی چال کے اندر وہ عاجزی پائی جاتی ہے، آپ کی گفتگو میں پستی اور عاجزی پائی جاتی ہے. پستی سے یہاں پر آواز کی پستی ہے، اور آپ سنپ نہیں کرتے دوسرے کو. You let the other person speak as well. You speak when you are spoken to یا when it's your turn to speak. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ایروگنس کو چیک کرنے میں کامیاب دیتی ہے. اور یہ آپ نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ جو چیز ایروگنس کو روکتی ہے وہ پیشنس ہے، کیونکہ ایروگنس چاہتی ہے فوراً اظہار. یو امیڈیٹلی وانٹ این ایکسپریشن آف یور اون. تو وہ امپیشنس جو ہے اس کو اور بڑھا دیتی ہے. So thank you. Adila, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم سر. سر آئی تھنک میرا خیال سے آپ کچھ اسی قسم کی بات کر رہے تھے. میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ یو کیپ تھینکنگ گاڈ فار واٹ ایور یو ہیو، تو آپ انسان ہمبل ہوتا ہے، اسے ہیوملٹی آتی ہے. تو آئی تھنک اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور آلسو تھینکنگ گاڈ تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، بٹ تھینک ادرز ایز ویل. ان کو ایکنالج کریں what they are bringing. So I think that will help a lot in بالکل ٹھیک ہے، getting rid of your arrogance. بالکل that's a very good suggestion کہ when you thank other people, you acknowledge them. تو آپ you actually جب آپ دوسروں کو encourage کرتے ہیں for this reason، تو it makes other people realize and it makes you realize کہ آپ ہی سب کچھ نہیں ہے دنیا میں، آپ ہی نہیں آپ کا ہر وقت بول بالا ہو رہا ہے. You think that you're doing something. There are other people as well who are doing something and they need to be acknowledged. So acknowledging others actually is an expression of the fact that you think that others are doing well اور ان کی اندر جو یہ ٹریٹ پایا جاتا ہے وہ موجود ہے. تو یہ واقعی صحیح I think نشاندہی کی آپ نے کہ آپ کے اندر یہ ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے. تو اپنوں دوسروں کو اکنالج کرنا بائی یور ٹنگ، یعنی بعض دفعہ ہم اکنالجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ذہن میں ہی. آئی تھنک جو ورڈز آف اپریسیشن ہیں فار ادر پیپل دے ہیو ٹو بی اسپوکن. آئی مین یہ آپ کی دل کی بات یا آپ کہیں تو انڈرسٹوڈ ہے نہیں. ہم سب کو ضرورت ہے انکریجمنٹ کی، ہم سب کو ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا سا پش مل جائے یا دوسری کی اپریسیشن مل جائے، کم سے کم پتہ چل جائے کہ بھئی آپ یو آن دا رائٹ پاتھ، یو ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. اٹ آلویز بوسٹس یور کانفیڈنس. تو ضروری ہے کہ یو اپریشیٹ پیپل ان ورڈز آئی وڈ سے. جی سر، دیٹس اے مسٹ، کیونکہ جب کسی سے آپ کہیں گے نہیں تو اس تک میسج نہیں پہنچے گا آپ کا. You have to say it. بالکل. Thank you, sir. Bhakti, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم ہاں سر. میں جب آپ نے وہ کبھی انٹروسپیکٹ کیا تو یہ پایا کہ غصے میں اور مذاق میں ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں. کسی کو چھوٹا محسوس کرانا، وہ مذاق میں اس کو چھوٹا فیل کرانا، اور یہ تو مذاق ابھی مذاق میں چلتا ہے. یا پھر غصے میں آ کے کبھی آپ حد کراس کر جاتے ہیں بچوں کے ساتھ یا چھوٹوں کے ساتھ اس طرح سے. تو اور پھر کبھی مجھے ایسا بھی لگا کہ فائنینشلی نقصان پہنچا کر اللہ نے جوڑا بھی تو give me time to introspect myself why this happened to me. And تو اس میں I felt guilty of myself a few times. تو پھر جب میں نے وہ خاص طور سے لقمان سے مجھے بہت ہدایت ملی جب وہ پڑھا، اس میں سب کچھ ابھی جو پہلے بات ہو رہی تھی اس کی نصیحت ہے ان کے حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو. That's really very good guidance for people who are guilty of this or who are victim of that. I don't know. I was guilty of that myself. تو اس نے مجھے بہت ہیلپ کی. So I think that's very good advice. اور ہمیں مذاق میں اور غصے میں بھی جو ہے اپنے حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. That's what I. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور یہ this is something that we often do کہ غصے میں تو خیر انسان قابو ہی نہیں ہوتا، وہ حد سے بڑھ ہی جاتا ہے، وہ تو خیر کنٹرول ہر حال میں کرنا ہے. لیکن مذاق بھی آپ جب کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ جن سے آپ مذاق کر رہے ہیں وہ آپ سے برابر کا مذاق کر سکتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جو جواب میں آپ کا مذاق نہیں اڑا سکتے. ظاہر ہے آپ کے سبارڈینیٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے کسی بھی پہلو سے آپ کے زیر دست ہو سکتے ہیں. سر غصہ بھی تو کمزور بندے بھی آتا ہے، تگڑے میں غصہ کم ہی آتا ہے. جیسے آپ مذاق کمزور کا اڑاتے ہیں تو غصہ بھی اپنے برابر کے لوگوں پہ آپ کو نہیں آتا. تو اس میں تو کچھ شبہ ہی نہیں ہے کہ ہر حال میں غصہ چاہے کسی سے بھی ہو. لیکن مذاق کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے کہ یعنی یہ برتر نفسیات کا مظاہرہ ہوتا ہے جب آپ دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو مذاق کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مذاق اڑانا ہے جو مناسب نہیں ہے.
اور یہ ہم آج کل جب کرتے ہیں تو بھی ایکچولی ڈونٹ ریئلائز کہ ہم جب مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کا نام رکھ دیتے ہیں, ناموں سے پکارتے ہیں, نام بگاڑ دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہیں, اور آبویسلی ہم اگر اس جگہ پہ ہوں اور ہمارا کوئی مذاق اڑائے, ہمارا کوئی نام بگاڑے, تو ہمیں بھی تو تکلیف ہوگی. تو یہ سب چیزوں سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے. Sattar Ahmed, you're up next. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. Yeah, I just wanted to add a point to arrogance that, like because of, this act, matlab people end up hurting their loved ones as well, just in the process of fueling their ego. تو ایک چھوٹی سی مثال دے سکتا ہوں کہ I have like a few friends, تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ they're like, my parents have ruined my life کیونکہ زبردستی they made me study at these institutes صرف کیونکہ ہم نے کچھ اور کرنا تھا, بٹ دعوتوں وغیرہ پہ فیملی گیدرنگ سے بس فلیکس کرنا ہوتا ہے. تو I mean تو بس یہی ہوتا ہے کہ in our arrogance we end up hurting our other people without realizing it. So just a point of attention. ظاہر ہے کہ ہاں کہ بوسٹ کرنا کہ میرا بچہ فلاں جگہ پڑھ رہا ہے یا فلاں اس ادارے میں ہے, جسٹ ٹو اپیز یور اون ایگو, تو اور بچے کی زندگی آپ داؤ پہ لگا دیں یا یو سینڈ ہم اور ہر ٹو این انسٹیٹیوشن جو ہو سکتا ہے بہت پریسٹیجیس ہو, لیکن وہ بچہ وہاں جانا نہ چاہ رہا ہو. تو یہ اگین یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس میں جو آپ کسی کی ایروگنس کا شکار ہو جاتے ہیں. یو مائٹ ناٹ بی ایروگنٹ یورسیلف, but it happens is that other people's arrogance makes you suffer. تو جو ظاہر ہے کہ this is a very brutal form of suffering جس میں آپ نے تو اپنے آپ کو بچا کے رکھا. لیکن دیکھیں اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پیرنٹل ٹینڈنسی ہے یہ اس کے پیچھے بہت زیادہ عوامل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اور یہ it cannot be condoned in any way. ہم کسی طرح سے اس کی تائید نہیں کر سکتے, لیکن again when someone is suffering in such a way تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو politely and amicably deal with this situation. کیونکہ یہ it's a challenge that we are put through. تو جیسے آپ کو if you get someone who's a bad boss or a bad neighbor maybe or a bad sibling, تو اسی طرح سے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت کی طرف سے you are born in a house your parents are not they don't have the right attitude. اب you just cannot run away from your parents. تو یہ بھی تو ہے نا. تو in spite of acknowledging the fact that they have done something wrong, situation کے اندر اس کو ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا, کچھ تھوڑا آگے بڑھنا, پولائٹلی اختلاف بھی کرنا. اختلاف تو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے, اور ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ یعنی کوئی ماں اور باپ جتنے مرضی ان کی حیثیت ہو, اور وہ ہے بہت حیثیت, وہ کسی بھی بچے کو فورس نہیں کر سکتے اپنی مرضی کے بارے کے لحاظ سے وہ بہیو کرے, یا کیریئر کی چوائس کرے, یا اسکول یا کالج کی چوائس کرے, یا اسپاؤس کی چوائس کرے. دس از این انalienable رائٹ آف دا پرسن himself or herself who has grown up. یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے اگر کوئی پیرنٹس کرتے ہیں, لیکن ایز آئی سیڈ وائلیشن اپنی جگہ, اس کو ریسپیکٹفلی ٹیکل کرنا, یہ سوچ کے کبھی ایک آزمائش میرے پہ آن پڑی ہے, مجھے اس سے بھاگنا نہیں ہے, مجھے اس میں غصہ نہیں کرنا, مجھے اس میں فرسٹریٹ نہیں ہونا, کیونکہ the more you show anger and frustration, I mean it's not going to lead you anywhere. تو ٹیکٹ سیکھنا اصل چیز ہے. تو ہاؤ ٹو ٹیکٹفلی ہینڈل دس سچویشن, اور اپنا رائٹ سمجھنا کہ بھائی یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ پیرنٹس کو ریفیوز کرتے ہیں اس معاملے میں, لیکن آپ کی ریفیوزل میں پولائٹنس ہو, آپ کی ریفیوزل کے اندر بدتمیزی, یا یو شوڈ ناٹ ٹاک بیک, جسٹ پولائٹلی ریفیوز اینڈ سے کہ بھائی دس از سمتھنگ آئی کین ناٹ ڈو. تو یہ رائٹس وہ رائٹس ہیں کہ جو ہر ایڈلٹ بچے کے پاس ہیں, اینڈ دی اونلی تھنگ از دیٹ دے ہیو ٹو بی ایکسرسائزڈ ان اے ویری کنجینیل اینڈ اے ویری ویری profound way. True. مطلب it reminds me of I remember ڈاکٹر غامدی کا ایک لیکچر سن رہا تھا about this, تو مطلب ان کا یہی کہنا تھا کہ the basis behind the prohibition of silk and وہ اپنے ٹکنوں سے اوپر شلوار کو رکھنا, تو اس کی جگہ ماڈرن ڈے میں پتہ نہیں 10,000 اور چیزیں آ سکتی ہیں, تو which is why we have to be vigilant when it comes to being arrogant and وہ تو ایکچولی دیکھیں نا کہ وہ لباس کی ایروگنس تھی جو زمانے کے عربوں میں چھلکتی تھی. تو ان کے لباس کو جب آپ گھسیٹتا ہوا پیچھے سے آپ تہمت آپ نے باندھی ہو, تو وہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے یو فیل اباؤٹ یور سیلف,
تو لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی فارم آف کپڑے میں ہو. وہ آج کل کی زمانے میں اٹ کوڈ بی سم ادر اسٹیٹس سمبل, سم ادر تھنگ دیٹ میکس یو یو فیل کہ بھائی میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں. جیسے آپ اگر ایسی چیزوں کو یوز کرنا شروع کر دیں which have become a means of status in the society, تو in spite of being I mean you might have the good intention, لیکن ایسی چیزوں کو جو کہ پرسیو کی جاتی ہیں as status symbols, ان کو کوشش کرنا چاہیے as far as possible کہ avoid بھی کیا جائے. True. Thank you very much. That was it for all the raised hands for the discussion participants. Should we move over to the Q&A? Yes, please do. Okay. So our first question of the day asks, is painting verses of other religions haram? I don't think it can be called haram in any way unless the verses themselves reflect maybe polytheism or something of the sort which is against some basic tenets. Otherwise اگر آپ کوئی بھی چیز خط کی خطاطی کرتے ہیں, خطاطی کا مطلب ہے کیلیگرافی, تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ وہ کہیں سے بھی آپ جیسے بائبل کے بہت سارے اقتباسات ہیں. ہاں, اور آگے بڑھ کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں شرک پایا بھی جا رہا ہے, اگر آپ اس چیز کو آرٹ ایز اے فارم آف آرٹ اس کو پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں, تو آئی تھنک تب بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ اگر آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس لائک اے پیس آف آرٹ دیٹ یو آر ڈپکٹنگ سم تھنگ, جو کہ ظاہر ہے کیلیگرافی از این آرٹ, تو اس کیس میں آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ایشو ایٹ آل. But that's with the while knowing that you shouldn't be painting, for example, verses that relate to polytheism or that break some other basic tenets of Islam, right? Thank you. Other than that, تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں. Thank you, Dr. Saleem. The next question asks, اپنے اندر اتنا ہمت, حصول اور جرأت کیسے پیدا کی جائے کہ خود کو ہر حال میں حق, سچ اور انصاف پر قائم رکھ سکے؟ یہ جو جرأت ہے اور یہ جو چیز آپ اس کو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے اسٹرینتھ ہو کہ آپ ہمیشہ صحیح بات بولیں, تو یہ اس کا ایک ہی نسخہ ہے اور دس ون پوائنٹ ایجنڈا, اینڈ دیٹ از the more closer you are to God, the more it will be easier for you to adhere to justice and truth. آپ جب صرف خدا سے ڈرنا سیکھ لیں گے, صرف خدا کو راضی کرنا یا خدا کو خوش کرنا آپ کا مقصد ہوگا, you'll not care about making other people happy. اگر وہ ناراض ہوتے ہیں خدا کی خوش کرنے کے نتیجے میں تو بے شک ناراض ہوں, ہاں خدا کی خوشی میں اگر وہ بھی خوش ہوتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے ایک ایڈڈ فائدہ. تو جو اسٹرینتھ جو چیز آپ کو دیتا ہے, وہ جو morality, moral courage آپ کے اندر پیدا کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے کریٹر ہے اس کے ساتھ آپ کا اتنا اسٹرانگ تعلق پیدا ہو جائے کہ آپ اس اسٹرانگ تعلق کی ہی پرواہ کریں اور کسی کی پرواہ. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ حق اور عدل کی بات میں جہاں پہ یو کمپرومائز, وہی ہوتا ہے کہ when some interest یا some other factor creeps in. لیکن اگر آپ کو ذہن میں صرف ایک چیز یہ ہو کہ مجھے خدا کو پلیز کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی دنیا کا ناراض ہوتی ہے تو ہوئے, اس لیے کہ if I have the support of God, no one can dampen my efforts to come closer to God, have a strong God connection, or the way to have a strong God connection is to always think that there is someone who's taking care of you, always think that there are so many things going on in this world which make you realize that you have a creator who is right behind you, who is supporting you. So the stronger your God connection, آپ قرآن مجید کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے, چیریٹی کے ذریعے سے, لوگوں کی خدمت کے ذریعے سے come closer to God. The more close you are to God, the easier would be for you کہ آپ کے اندر وہ اسٹرینتھ آئے گی, وہ کریج آئے گا کہ آپ دوسروں کی پرواہ کیے بغیر جو چیز ٹھیک ہوگی, جس چیز پہ آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا, آپ وہی کہیں. Thank you very much, Dr. Saleem. The next question asks, عبادت اللہ کے لیے ہے, عبادت کے بعد انسان کا مرحلہ شروع ہوتا ہے, اس کو کیسے پورا کیا جائے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ان مرحلہ میں بہترین یا بدترین ہیں؟ دیکھیں عبادت جو ہے اس کو خود سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ عبادت خود ذریعہ ہے اچھے اخلاق کا, یعنی اللہ کے لیے ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, یعنی اصل میں عبادت بھی آپ ہی کے لیے, ہمارے لیے ہی ہے. It's not an end in itself, it's a means to an end. عبادت ایک ذریعہ ہے, یہ کوئی اینڈ نہیں ہے کہ آپ نے بس عبادت کرنی ہے. عبادت کس لیے کرنی ہے؟ عبادت میں یعنی ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس عبادت کے نتیجے میں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے.
سو ڈونٹ تھنک کہ عبادت کے بعد کوئی مرحلہ شروع ہوتا ہے. نہیں, عبادت اصل میں اس مرحلے کا حصہ ہے کہ جس میں اگر آپ صحیح عبادت کر رہے ہیں, آپ کا کنیکشن گاڈ سے صحیح ہے, تو وہ جو مرحلہ ہے کہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو, وہ اس سے جڑا ہوا ہے. دیر از نو سیپریٹ فیز فار دیٹ. تو عبادت اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے, اچھے اعمال ہے, انسان کا جو سفیر ہے, اس کے بعد کوئی الگ چیز ہے. نہیں, یہ تو پہلا اس کا مینز ہے اور دوسرا اس کا اینڈ ہے. کہ آپ کو یور پریئر, یور چیریٹی, یور گاڈ کنیکشن, یور کنیکشن ود یور اسکرپچرز, جتنے بھی عبادات کی جو چیزیں ہیں, روزہ آپ جیسے ہے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, سارے جو ورشپ ریچولز ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہیں, بلکہ اللہ کے لیے اس لحاظ سے تو ہیں کہ آپ نے خدا کو راضی کرنا ہے. اصل میں ان کا مقصد آپ کو بہتر انسان بنانا ہے, آپ کے اندر بندگی کی حیثیت سے یہ احساس اجاگر کرنا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, اور بندے ہونے کے ناطے آپ کو زندگی میں بیہیویئر یہ دکھانا ہے کہ آپ نے جو خدا کی طرف سے چیزیں عائد ہوگی ان کو فالو کرنا ہے. اس لیے I don't see things like this. I think کہ عبادت is part of that already, جس چیز کا آپ سوال کر رہے ہیں. Thank you very much for clarifying this prevalent misunderstanding, Dr. Saleem. Our next question is from Imran Babar. Please go ahead. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال ہے اور گزارش بھی ہے. رمضان بھی آ رہا ہے ابھی, کبھی کوئی ایک ڈسکشن ہو جائے یا رمضان کے اندر کوئی اسی سیشن کے اندر ہم کر لیں کہ ہمیں اچھا آدمی, اچھا انسان بننے کے لیے, تزکیہ کرنے کے لیے اپنا, کیا وہ کو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو اختیار کرنی چاہیے, اس کے اوپر اگر کبھی ڈسکشن ہو جائے تو بڑا اچھا ہو. ہاں جی, تو ایسا ہے کہ انشاءاللہ جو رمضان میں ایک سیشن میں لوں گا, وہ روزانہ ہوگا 20 منٹس سے 30 منٹس کا, آن ڈیلی بیسس. وہ اس کا نام ہے مورل لیسنس فرام قرآن. تو وہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ دس ول ٹیک پلیس ایوری نائٹ آف رمضان, مطلب جب بھی جو لوگ بھی شریک ہو سکیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ اچھا انسان بننا اور اچھا مسلمان بننے کی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں. تو for 30 days inshallah, yeah, close to that inshallah, we'll be discussing some verses every day which are precisely for this purpose. ڈیسائیڈ کیا کس ٹائم کیا ہوگا؟ جی, یہ پاکستانی ٹائم کے لحاظ سے رات 9 بجے ہوا کرے گا ریگولرلی انشاءاللہ, ہر روز سوائے چند دنوں کے جس میں کوئی اور پروگرام ہو سکتا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم روزانہ رات 9 بجے. Thank you very much. Our next written question asks, they want your view on the incident of female qazi solemnizing nikah. دیکھیں جی, as far as solemnizing a nikah is concerned, there is absolutely no problem with the gender. کوئی جینڈر کا ایشو ہے ہی نہیں, چاہے وہ میل کرے چاہے فیمیل کرے. شریعت نے اس معاملے میں کوئی قدغن نہیں لگائی, کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی. جو ریسٹرکشن ہے وہ کلچرل ہے. I mean, people culturally don't accept women to be in that position یا in that status یا stature. تو وہ کلچرل چیز ہے. کہیں پہ کلچرل چیز آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو کرنے نہیں دیتی. تو یہ سب چیزیں کلچرل ہیں. they have nothing to do with religion. اگر آپ ریلیجن سے پوچھتے ہیں تو a female qazi can, I mean, she can solemnize a nikah, she can even conduct prayers. وہ جمعے کی نماز, ظاہر ہے کہ اب ریاست کا جو سربراہ ہے وہ اسی طرح جمعہ پڑھانا ہے, یعنی جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے. تو اگر وہ کسی خاتون کی سربراہ ہوگی تو وہ جمعہ پڑھائے گی, وہ خطبہ بھی دے گی. تو اس وجہ سے یہ ایک ٹیبو ہے اور ہمارا ایک کلچرل ایشو ہے. Other than that, there is nothing which is prohibited in religion about it. Thank you very much, Dr. Saleem. The next question is from me because I was wondering, when you said to say your salams to everyone, like here I say hello to everyone I go around because people wouldn't know what salam is. But like there, for example, there's a specific colleague, every time I say hello, they never reply. So like, am I supposed to keep on, because then I stopped saying hello for a few months. No, I think that a person who's not replying, he in most cases would have a religious view of for not replying. So I think you should not say hello to that person, because he is actually, I mean, he doesn't like this, that he should be said these words. I think آپ نہ کریں unless he or she returns the salam or whatever you say, کیونکہ وہ in all probability it is something religious that they might have in mind. Other than that, اگر آپ سلام کسی کو کہتے ہیں, جن کو پتہ ہے ان کو آپ سلام کریں, جن کو نہیں پتا ان کو آپ ہیلو ہی کہیں گے. ورنہ اگر آپ کسی ایسے کو سلام کہیں گے اس کو پتہ ہی نہیں کہ سلام کیا ہوتا ہے, obviously this would be a very odd thing. تو سلام سے مراد یہ کہ جو people who know what salam means, تو کم سے کم ان کو تو سلام کریں, even if you don't know them.
So people who know the importance of salam, but they are not acquainted to you. So ऐसे लोगों को सलाम करने में हम तो झिझकते हैं. In our most eastern countries या eastern cultures के अंदर ये है कि जहाँ ज़्यादातर आप जिनको जानते हैं आप उन्हीं को सलाम कर रहे होते हैं. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सल्लम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, हर एक को सलाम कीजिए जिनको आप जानते भी हैं और जिनको नहीं भी जानते. यानी उन्हीं लोगों को सलाम कीजिए जिनको सलाम की वक़्त का या सलाम की हैसियत का पता है. I mean, just not go about salaming everyone who doesn't even know what salam means. Thank you very much, Dr. Saleem. Actually, I also had another question since we don't have any more raised hands. Yeah. So there is this offer where if you gamble $50 into a website, you get $250 back from a specific service as a gift card. And although like it's not a traditional sense of gambling in terms of like, you know, you put in money and then you don't know how much you're going to get back or if you've just lost all of your money. And what's your view in this kind of service where you know you're putting in an X amount of money and then you get another amount of money, a set amount of money back, because they're just trying to promote their website? Unless the mechanism is known, whatever happens with that money, what goes on, and how do people make 250 out of 50, I think it's difficult to comment because there could be certain areas in which there could be very little objection, or it could be some certain gray areas in which you would say that, well, it's not very clear, but it's better to abstain from it. But I just cannot comment unless I know what exactly is behind that and how these companies or these websites operate. Unless I have some more details, it would be difficult for me to comment. I can just answer in principle. Okay, thank you very much, Dr. Saleem. Our next question asks, Sir, क्या रमज़ान में कोई भी नेक अमल करने का अजर ज़्यादा मिलता है? बिल्कुल. अल्लाह ताला ये कहते हैं कि रमज़ान जो है वो एक बहार का महीना है. जैसे बहार स्प्रिंग में आपको बहुत सारी विंडफॉल गेन्स होती हैं अल्लाह ताला के मौसम से, तो बिल्कुल ऐसे ही रमज़ान में जो आप जब कोई नफल नेकी करते हैं तो उसका जो असर जो उसका रिवॉर्ड है वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है. फ़र्ज़ का जो रिवॉर्ड है वो कई 100 गुने हो जाता है. तो ये इट्स लाइक अ बोनस टाइम फ्रॉम गॉड. अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें आपको देते हैं. जैसे आपको जुमे का दिन है कि जुमे के दिन अगर आपको ऐसी साथ होती है, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आपने उस वक्त दुआ की तो वो दुआ कबूल हो जाती है. इसी तरह से रात का वक्त तहज्जुद का है, ये मुबारक वक्त है. तो जैसे अल्लाह ताला ने दिनों में ख़ास दिन रखे हुए हैं, रातों में रातें का ख़ास पहर रखा हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे ही ऐसा एक महीना रख दिया है रमज़ान का आउट ऑफ दोज 12 मंथ्स कि जिसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसके अंदर सवाब भी बहुत ज़्यादा है बहुत सारे काम करने का. इट्स लाइक अ वर्कशॉप ऑफ पायटी दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड. तो बिल्कुल ऐसा है. The participant is wondering if the story of Nuruddin Zangi is authentic. Well, there are so many people who narrate this story, and I cannot. I mean, I'm not. I just cannot say whether it's correct or not. It could be correct. It could be incorrect. But regardless of being correct or incorrect, it's just that it does seem at times that there is some amount of exaggeration in it, and it's difficult to corroborate it. But if something of the sort has happened, I don't think it is something which makes us feel that there is a special favor or there is something special about that thing. So perhaps it's just a coincidence that it had happened. There could be a number of explanations, but I would just say that this is an incident which should be perhaps ignored because it's just a one-off incident. Thank you very much, Dr. Saleem. That was it for all of the questions today. Okay, inshallah, we'll see each other next Saturday. And until then, let us Khuda Hafiz.